جب رزق اللہ تعالیٰ نے دی ہے ہم پھر اللہ کے ہی راستے میں نہ خرچ کریں تو پھر گویا کہ ہم والکافرون انکار کرنے والے بن رہے ہیں، ہم الظالمون اور اپنے اوپر خود ہی ظلم کرنے والے بن رہے ہیں۔ کیوں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں لا یظلم ربک احدا، ہم تو ظلم کسی ایک پر بھی نہیں کرتے۔ اس سے آگے تھوڑا سا اگر ہم جائیں کہ اللہ پاک نے ہمیں رزق دیا ہے، کہ اللہ پاک نے ہمیں یہ بھی بتایا کہ میں نے رزق کیسے دیا ہے تمہیں، اس کی ایک چھوٹی سی مثال سورۃ الزخرف کے اندر اللہ پاک نے فرمایا نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیات الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ یہ ورحمت خیر مما یجمعون کی آیت کے آخر میں آنے کی موافقت آپ حضرات نے ذہن میں رکھنی ہے۔ کیوں؟ اللہ جل جلالہ نے پہلے فرمایا انفقوا مما رزقناکم، اس میں سے خرچ کرو جو ہم نے دیا۔ جب اللہ نے دیا تو پھر اللہ پاک نے دوسرے مقام پر یہ بھی بتا دیا ہم نے کیسے دیا ہے، اس کی مثال بھی دیکھ لو۔ اللہ پاک فرما رہے ہیں نحن قسمنا بینہم معیشتہم، ہم نے رزق تقسیم کر دیا تمہارے درمیان دنیا میں۔ کیسے تقسیم کر دیا؟ وَرَفَعْنَا بَعْضَهُمْ فَوْقَ بَعْضٍ، تم میں سے بعض لوگوں کو ہم نے بلند کر دیا اور بعض کو ان کے ماتحت بنا دیا۔ جب اللہ جل جلالہ نے یہ تقسیم کر دی تو پھر ہمیں صاف مثال کے ساتھ یہ بات سمجھ آ رہی ہے ایک فیکٹری کا مالک ہے، ایک اسی فیکٹری میں مزدور ہے، تو یہی اللہ پاک نے رزق کی معیشت کی تقسیم بتائی ہے کہ ہم نے اس انداز میں تقسیم کیا ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک اس کے آگے یہ بھی فرما رہے ہیں وَلَوْلَا أَن يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً، ہم چاہتے ایک ہی طرح کے لوگ ہوتے، ایک ہی امت ہوتی، لَجَعَلْنَا، ہم بناتے ہی اس طرح نا ان کو۔ تو جب میرا اللہ ساری گفتگو ہمارے ساتھ فرما رہا ہے کہ ہم نے درجہ بندی کر دی ہے، وہ درجہ بندی کیا ہے؟ لِيَتَّخِذَ بَعْضُهُم بَعْضًا سُخْرِيًّا، کہ تم میں سے بعض جو ہیں وہ اپنے بعضوں سے کام لیتے ہیں۔ اور یہ جو آخر میں اللہ پاک نے فرمایا نا وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اس کی حکمت کیا ہے آخر میں لانے کی، اس کی موافقت کیا ہے اس آیت کے ساتھ؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں چاہے تم فیکٹری والے بن جاؤ، چاہے تم مزدور بن جاؤ، چاہے تم مزدوری کر کے کماؤ، ریڑی لگا کے کماؤ، چاہے تم کسی کے پاس ملازمت کر کے کماؤ، چاہے اللہ پاک نے تمہیں ملوں کا مالک بنا دیا، جتنا بھی مال تم نے جمع کیا ہے تمہارے پاس ذہن اور یقین کیا ہونی چاہیے، کس بات پر تمہارا پختہ یقین ہونا چاہیے؟ وَرَحْمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ تیرے رب کی طرف سے رحمت ہے۔ کیوں؟ وہ تیرے رب کی رحمت جو ہے وہ بہتر ہے مما یجمعون، جو تم نے مال جمع کیا ہے نا اس میں سب سے جو بہتر چیز ہے وہ تیرے رب کی رحمت ہے۔ یہ رحمت کا لفظ اللہ پاک نے کیوں فرمایا؟ اللہ پاک وفضل بھی فرما سکتے تھے، اللہ جل جلالہ ورزق کے الفاظ بھی فرما سکتے تھے، رزق ہے نا، ومالو کے الفاظ بھی فرما سکتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے رحمت کے الفاظ اس لیے بیان کیے کہ جب بندہ رزق کے لیے، مزدوری کے لیے، مال کے لیے محنت کرتا ہے اس کے اندر نفع بھی ہے نقصان بھی ہے۔ ہمیں چاہیے اگر نفع ہے تو وَرَحْمَةُ رَبِّ کو دیکھیں، یہ اللہ کی طرف سے رحمت ہے۔ کیوں؟ اللہ پاک فرما رہے ہیں جو تیرا مال ہے نا خیرن، وہ میری رحمت اس کے آگے بہت بہتر ہے۔ تیسری بات، زکوٰۃ کی اہمیت کا اس بات سے بخوبی اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ سابقہ جو امتیں تھیں ان پر بھی اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ فرض کی تھی، ان کے زکوٰۃ ادا کرنے کا طریقہ الگ تھا، ان کی زکوٰۃ کا مصرف جو تھا وہ الگ تھا، ان کی زکوٰۃ کے مصارف بھی الگ تھے اور ان کی زکوٰۃ کی قبولیت کا اللہ جل جلالہ کی طرف سے طریقہ بھی الگ تھا۔ سابقہ امتوں پر اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ فرض کی، وہ زکوٰۃ ادا کرتے تھے کہ ایک کھلے میدان کے اندر مال جا کر سارا اپنا زکوٰۃ کا جمع کر دیا، آسمان سے بجلی آتی تھی اور وہ بجلی اس مال کو جلا دیتی، جس کا مال نہیں جلتا تھا گویا کہ اس بندے کا مال اللہ کے پاس قبول نہیں ہوا۔ تو یہ کتنی بڑی اذیت تھی، بندہ اپنا ہی مال کمائے، اپنا محنت کرے، خون پسینے کی کمائی بندہ اپنی آنکھوں سے جلتا ہوا دیکھے۔ یہ اللہ جل جلالہ نے امت محمدیہ کو یہ شرف دیا ہے کہ وہ اپنا مال
اپنے ہی دوستوں کو دیتے ہیں، اپنا مال اپنے ہی مسلمان بھائیوں کو دیتے ہیں، اپنا مال اپنے ہی رشتہ دار احباب کو دیتے ہیں کہ بندہ مال دیتے ہوئے خوش ہوتا ہے۔ کھانے کا مزہ، کھانے کی لذت تو ہر انسان چکھتا ہے، لیکن جو کسی کو کھلانے کی لذت ہے یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ضرور سیکھے کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یوں سکھا دیا لوگوں کو کھلانے کا شوق، کہ اس کی ایک مثال آپ لے لیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں ایک مہمان آ جاتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد کو اپنے گھر بھیجتے ہیں، ساری ازواج مطہرات کے گھر سے پتہ کیا جاتا ہے کھانے کے لیے کچھ نہیں ملتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر اعلان فرماتے ہیں، ایک صحابی تیار ہو جاتے ہیں، یا رسول اللہ میں اس مہمان کی مہمان نوازی کروں گا، لیکن ہمارے گھر میں جو کھانے کے لیے ہے وہ صرف میرے بچوں کے لیے پڑا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دعوت کو قبول فرمایا، اور وہ جب گھر گئے انہوں نے جا کر اپنی بیگم کو کہا مہمان آیا ہے، جب وہ میرے ساتھ کھانا کھانے لگے تو چراغ ٹھیک کرنے کے بہانے چراغ بجھا دینا تاکہ ہمارا مہمان جو ہے خوب پیٹ بھر کر کھانا کھا لے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ان کو یہ بات بتائی تھی کہ یہاں لوگوں کو کھلاؤ گے، جنت کے پھلوں کو کھانے کا مزہ محسوس کرو گے۔ صحابہ کرام کے اندر کتنا جذبہ تھا، فوراً کھانا لگ گیا، کھانے کے ساتھ ہی بیگم نے چراغ بجھا دیا اور وہ صحابی رسول چپ کر بیٹھے رہے اور اس مہمان نے کھانا کھا لیا۔ دیکھو جب بندہ قربانی دیتا ہے تو پھر اللہ جل جلالہ کی طرف سے خود اللہ پاک جو ہے وہ کلام اتارتے ہیں۔ اس ایک صحابی کی مہمان نوازی کو اللہ پاک نے اتنا پسند کیا، اللہ جل جلالہ نے فوراً اگلے مرحلے میں جب صحابی رسول صبح مجلس میں آئے تو آیت اتار دی وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک فرما رہے ہیں کہ تیرے جو یہ ساتھی ہیں یہ کتنے اچھے ہیں، کتنے مہمان کو، اپنے دوست کو، اپنے مسلمان کو کتنا شوق سے کھلاتے ہیں۔ یہ بات اللہ کو اتنی پسند آئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ پاک نے وہی بنا کر اتار دی۔ زکوٰۃ کی اہمیت کا اس بات سے اور بھی مزید اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء کرام کے اقوال قرآن پاک کے اندر اللہ جل جلالہ نے ذکر فرمائے کہ وہ اپنی امت کو، اپنے لوگوں کو کیا دعوت دیا کرتے تھے۔ اللہ جل جلالہ نے سورۃ مریم کے اندر فرمایا کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام جو تھے وہ اپنے گھر والوں کو اور اپنی امت کو زکوٰۃ اور نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اس سے آگے چلیے، سورۃ مریم کے اندر اللہ جل جلالہ نے فرمایا حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی امت کو زکوٰۃ کا اور نماز کا حکم دیا کرتے تھے۔ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ۔ اللہ جل جلالہ نے زکوٰۃ کی اہمیت اتنی بیان کی کہ اس بات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر بھی اللہ پاک نے فرض فرمایا۔ یہ میرے اللہ کو بات پسند ہے کہ بندے کو سب سے زیادہ پیار کس چیز سے ہے؟ اپنی جان سے۔ اس کے بعد سب سے زیادہ پیار کس چیز سے ہے؟ اپنے مال سے۔ تو میرا اللہ یہی تو دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے کو جن چیزوں سے سب سے زیادہ پیار ہے، کیا میرا بندہ ان چیزوں کو میرے راستے میں لگاتا ہے یا نہیں۔ اللہ جل جلالہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم فرمایا خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ ان صلاتک سکن لہم واللہ سمیع علیم۔ اس آیت کے آخر میں واللہ سمیع علیم لانے کی اللہ جل جلالہ کی مطابقت، اللہ جل جلالہ کی واللہ سمیع علیم فرمانے کی موافقت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ پاک حکم دے رہے ہیں، امر فرما رہے ہیں خذ من اموالہم، کہ آپ ان کے مالوں سے لو، ان کے مالوں سے وصول کرو، صدقۃ تطہرہم وتزکیہم۔ کیوں؟ کہ ان کا مال پاک ہو جائے، ان کا نفس پاک ہو جائے، ان کا اچھی طرح تزکیہ ہو جائے،
کیوں ہو جائے، اور اگر وہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کریں تو پھر ساتھ ہی اللہ جل جلالہ کیا فرما رہے ہیں، اے میرے حبیب وصلی علیہم، ان کے لیے دعا بھی پھر کر دینا۔ یہ میرے راستے میں مال خرچ کر رہے ہیں، گویا کہ اللہ جل جلالہ کو یہ بات پسند ہے، میرا حبیب جو ہے اپنی امت کے لیے میرے سامنے دعا کرے۔ اللہ پاک فرما رہے آپ ان کے لیے دعا کرو۔ آپ کی دعا چیز کیا ہے؟ ان صلاتک سکن لہم، کہ بے شک آپ کی دعا ان کے لیے سکون کا باعث ہے۔ واللہ سمیع علیم، اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ بخاری شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں ان لوگوں کے ساتھ ضرور جہاد کروں گا جو اللہ کے راستے کے اندر مال اللہ کی طرف سے مقرر کیا ہوا خرچ نہیں کرتے، مطلب جو اللہ کے راستے میں زکوٰۃ ادا نہیں کرتے، ان کے ساتھ میں ضرور جہاد کروں گا۔ ہم اس چیز کو دیکھیں، ہماری ایمانی گھروں میں محنت کم ہے، ہماری گھر کے اندر اسلامی تعلیمات کم ہیں، ہمارے گھر والے مسنون اعمال نہیں ہیں، اس لیے ہماری پوزیشن یہ ہے۔ اللہ پاک ہم سب کی اصلاح فرمائے۔